فرمایا توجہ مرشد کی اس وقت نافع ہوتی ہے جبکہ اس کی اطاعت کی جائے اور اس کے بتلانے کے موافق عمل کیا جائے اور اپنے کو اس کے ہاتھ میں مردہ بدست زندہ کر دیا جائے تو جس طرح چاہے تم میں تصرف کرے۔ اس کے بعد توجہ مرشد کی ہوتی ہے۔ اس کے بعد جو توجہ مرشد کی ہوتی ہے وہ واقعی کیمیا ہوتی ہے۔ اس ملفوظ میں حضرت ثانوی رحمہ اللہ تعالی نے پیر سے تعلق رکھنے کے بارے میں کچھ تفصیلات بتائی کہ پیر سے جو تعلق ہوتا ہے وہ ایسا ہونا چاہیے کہ اپنے حالات اس کو بتائے، اپنے حالات اس کو بتائے، وہ جو حکم دے اس پر عمل کرے، اپنے آپ کو مردہ بدست زندہ شمار کرے۔ جیسے مردے کو غسل دیتے ہیں تو وہ خود کچھ نہیں کرتا، جو خود دینے والا ہے وہی سب کچھ کرتا ہے۔ ایسے ہی مرید خود کچھ نہ کرے، جو پیر صاحب کہیں وہی کرے، جو کہیں وہی کرے، جو کہیں وہی کرے، ان کی پوری پوری تابع داری کرے تو پھر پیر صاحب توجہ کریں، دعا کریں کہ یہ نیک بن جائے، پھر ان کی توجہ کا اثر ہوتا ہے، فائدہ ہوتا ہے۔ اگر پیر ہی نہیں پکڑا یا پیر تو پکڑا لیکن اس سے کوئی تعلق نہیں رکھا تو پھر فائدہ نہیں ہوتا۔ ملتان میں حضرت مفتی محمد حسن صاحب رحمہ اللہ تعالی ایک دفعہ تشریف لے گئے تو ایک بڑی عمر کا آدمی ملا کہ حضرت میرا آپ سے تعلق ہے۔ کہا کب آئے میرے پاس؟ کہا 10 سال پہلے 10 سال پہلے میں آیا، اس کے بعد کوئی رابطہ رکھا؟ اس کا کوئی رابطہ نہیں رکھا۔ یہ کیا فائدہ؟ 10 سال پہلے آئے اور رابطہ کوئی رکھا ہی نہیں۔ اس کے بعد پھر انہوں نے رابطہ رکھنا شروع کر دیا۔ تو پیر سے بس ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر پھر کوئی تعلق ہی نہ رکھے، کچھ پوچھے ہی نہیں، تو یہ غلطی ہے، اس سے فائدہ نہیں ہوتا۔ پیر تو پکڑا جاتا ہے رہنمائی کے لیے، تو جب رہنمائی حاصل ہی نہیں کی آپ نے تو پھر فائدہ کیا ہوا پیر پکڑنے کا؟ اس لیے پیر پکڑیں اور اس سے رہنمائی حاصل کریں اور اس کے سامنے مردہ بدل سے زندہ بن جائیں، ہر بات اس سے پوچھیں، جو وہ کہے وہ کریں، پھر البتہ وہ دعا مانگے، توجہ کرے کہ یا اللہ یہ نیک ہو جائے، یا آپ کا پیارا بن جائے، یا آپ کا ولی بن جائے، تو پھر پیر کی دعا کی، توجہ کی فائدہ، ان توجہ کا فائدہ ظاہر ہوتا ہے۔ جی ہاں جی ہاں جی ہاں، پھر پیر کی توجہ کا فائدہ ظاہر ہوتا ہے۔ اس لیے پیر پکڑے تو اس کے ساتھ پوری مناسبت پیدا کرے اور اس کے ساتھ پورا تعلق رکھے، اس سے ہر مسئلہ پوچھ کر عمل کرے۔ ایک صاحب ایک پیر صاحب کے پاس پہنچے
کہ میں آپ سے اصلاح کروانا چاہتا ہوں، آپ کو پیر بنانا چاہتا ہوں۔ وہ فرمانے لگے جاؤ استخارہ کرو کہ مجھے پیر بنانا ہے یا کسی اور کو بنانا ہے، یہ استخارہ کرو۔ وہ چلے گئے 5-6 منٹ کا، پھر واپس کہ میں نے استخارہ کر لیا۔ تم نے کیسے استخارہ کر لیا؟ استخارہ تو رات کو 2 نفل پڑھ کے استخارے کی دعا کر کے آدمی سوتا ہے تو کوئی خواب نظر آ جاتا ہے، نہ نظر آئے اٹھ کر جس طرف خیال زیادہ جائے تو اس پر عمل کرنے۔ استخارہ تو یوں ہوتا ہے۔ تو تم نے 5-6 منٹ میں کیسے استخارہ کر لیا؟ اس نے کہا میں نے اپنے نفس سے کہا کہ دیکھو اگر میں ان کو پیر بناؤں گا تو سب کام ان کی مرضی کے مطابق کرنے پڑیں گے، جو یہ کہیں گے وہی کرنا پڑے گا۔ تو میرے نفس نے جواب دیا یہ تو بہت اچھا ہے، دماغ پر بوجھ نہیں پڑے گا، سارا بوجھ پیر صاحب پر پڑے گا، بس ہمیں خود کچھ بھی نہیں سوچنا پڑے گا، جو پیر صاحب سوچیں گے کہیں گے وہ ہم کر لیں گے۔ یہ تو بڑا آسان طریقہ ہے، ضرور فوراً بیٹھ ہو جاؤ، فوراً ہو جاؤ، فوراً ہو جاؤ۔ یہ میرے نفس نے مجھ سے کہا، یہ میرا استخارہ۔ کہا ہاں بھی یہ بات تو ٹھیک ہے، تمہارا استخارہ ٹھیک ہے۔ ان کا تعلق جوڑ دیا اپنے ساتھ۔ تو بہرحال یہ ضروری ہے کہ جس کو پیر پکڑا ہے اس سے فائدہ بھی حاصل کرے۔ فائدہ حاصل کرنے کا وہی طریقہ ہے جو ڈاکٹر سے علاج کرانے کا طریقہ ہے۔ خلاصہ یہی ہے اس کا۔ جیسے کسی ڈاکٹر سے ہم علاج کرائے ہیں تو اپنی بیماری اس کو بتاتے ہیں، اپنی تکلیف بتاتے ہیں، وہ دعائیں تجویز کرتا ہے، اس پر عمل کرتے ہیں، پھر 5-6 دن کے بعد پھر جاتے ہیں، پھر اس کو حال بتاتے ہیں، پھر وہ دوائیں تجویز کرتا ہے۔ اس طریقے سے جب تک کہ بیماری سے پورا آرام نہ آ جائے ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے رہتے ہیں اور اس سے پوچھتے رہتے ہیں، اس کے مشوروں پر عمل کرتے رہتے ہیں۔ یہی صورت پیر کی ہوتی ہے، وہ بھی ڈاکٹر ہوتا ہے، وہ بھی معالج ہوتا ہے، وہ اخلاق کا علاج کرتا ہے، برے اخلاق کو کمزور کرتا ہے، اچھے اخلاق کو مضبوط کرتا ہے۔ جی ہاں جی ہاں، اس لیے اس سے تعلق بھی ایسا ہی ہوتا ہے جیسا ڈاکٹر سے ہوتا ہے۔ تو اگر ایسا تعلق رکھے گا تو فائدہ ہوگا، اگر ایسا تعلق نہیں رکھے گا تو فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے۔